الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ شعر اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے تھوڑا آگے چل کر بات کریں گے۔ آداب عرض ہیں، میں اعجاز احمد ہوں، آپ میرا ولاگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے، اور آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں کبھی، اور پھر ہمارے اپنے نظریات بھی ہیں، جرنلسٹ اپنی جگہ، لیکن جب آپ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دل سے ذرا زیادہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، لیکن سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اگر ہم کچھ غلط کہہ رہے ہوں تو ہمیں یہ بتانا کہ آپ بھائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، یہ ایک اچھی روایت ہوتی ہے، اور بہت سارے دوست بتاتے بھی ہیں جب ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں، کچھ غلط بات کرتے ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں ذرا اس معاملے کی جانب۔ یہ جو میں نے شعر پڑھا، یہ بنیادی طور پر پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی تھی، وہ کوششیں کرنے والوں کے لیے پڑھا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب ایک بڑی ہیلدی اور سائزیبل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے آپ کو ذرا یہ بتا دیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے پاکستان؟ اس لیے کہ امریکہ میں جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں، مہنگائی تو اس سے پہلے بھی بڑھ رہی تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے دو کام بنیادی کیے۔ ایک تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جن کو مقدس گائے سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ملکوں کے خلاف ٹیرف انکریز کیا۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بالکل سمجھوتا نہیں کیا اس بات پر، اور انہوں نے کہا کہ میکسیکن ہوں، خاص طور پر کوئی اور ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ جو غیر قانونی باشندے ہیں امریکہ میں مقیم، ان کو نکالا جائے گا۔ اور اس کے نتیجے میں لیکن خیر ٹیرف کی جہاں تک بات ہے تو کینیڈا اور میکسیکو کے لیے جو ٹیرف انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن کو 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے۔ لیکن اگر کینیڈا کے ساتھ ان کی بات نہ بنی، میکسیکو کے ساتھ بات نہ بنی، تو پھر وہ اسی پر رہیں گے۔ اور اسی لیے یہ وہاں اس وقت جو ہے ہم پاکستان میں مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ امریکہ ایک دوست میرے رہتے ہیں، کل ان سے میں نے تفصیل سے بات کی، دوست تو کئی رہتے ہیں لیکن وہ ایک دوست ہے جن کے ساتھ میں یہ گھر کی چیزیں، انڈے مرغی کی بھی بات کر لیتا ہوں۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حالانکہ بہت ہیلدی میرے پاس سیلری ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم بھی اب پریشان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انڈے جو ہیں وہ $14 فی درجن بک رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے 1-1.5 سال پہلے شاید $4 سے $5 کے درمیان تھے انڈے فی درجن۔ ڈبل روٹی ناظرین مل رہی ہے $5 کی۔ پھر جو مرغی ہے وہ ایک مرغی نارمل سائز کی وہ مل رہی ہے $20 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیمب کا گوشت جو ہے، یعنی دمبے کا گوشت، یہ 1 پاؤنڈ جو 400 گرام کے برابر ہوتا ہے، آدھا کلو کہہ لیں، بلکہ آدھا سیر، جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں ہوتا تھا سیر سوا سیر، وہ مثال ہے نا، سیر کو سوا سیر ٹکر گیا تو وہ ہمارا اشاری نظام تھا، ناپ تول کا نظام تھا، وہ اس کے آدھا سیر کے برابر ہوتا ہے 1 پاؤنڈ، چند اونس کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ $15 جو ہے وہ پر پاؤنڈ ملتا ہے امریکہ میں۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی مہنگی ہیں، لیبر مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو غیر قانونی باشندوں پر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں اب امریکہ تو وہ کام کرتے نہیں، پاکستانی بھی فل عیاشی کی زندگی گزارتے، جو پاکستانی وہاں سیٹل ہے وہ ناظرین وہ بھی اب یہ لو لائن جاب بہت ہی کم کرتے ہیں، وہ سیٹل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارا دن روزہ رکھ کے سوئیں گے، شام کو چلیں گے، اوبر چلا لیتے ہیں، باقی کام بھی کر لیتے ہیں، کسی اسٹور پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ جو مرغی اور یہ لیمب، یہ جو یا مچھلی اور انڈے، یہ لو لائن جابس کہلاتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر پولٹری فارمنگ میں یا میکسیکن تھے یا انڈینس تھے جو غیر قانونی طور پر آئے ہوئے۔ پھر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی امریکہ میں جو پاکستانی ہیں وہ غیر قانونی طور پر نہیں گئے ہوئے، بہت ہی تھوڑی تعداد ہے۔ لیکن جب سے یہ حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب کی، اس کے بعد سے پی ٹی آئی نے پہلے تو یہ الزام عائد کیا تھا کہ
امریکہ نے رجیم چینج کرایا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں لابنگ فرم ہائر کی گئی، لابنگ ہو رہی ہے، زبردست لابنگ ہو رہی تھی. تو اس میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ پاکستانی بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک پاکستانی لپیٹ میں نہیں آئے. ایک جہاز میں 8 پاکستانیوں کو لایا گیا تھا، لیکن وہ پاکستانی وہ ایسے لوگ ہیں جو شاید کسی نہ کسی الیگل تو ہوں گے لیکن شاید کسی کرائم میں ملوث ہو گئے ہوں، انہوں نے کسی لاء کی خلاف ورزی کی ہو، کیونکہ لاء کی خلاف ورزی جو ہے امریکہ میں وہ برداشت نہیں ہوتی. اب ذرا اس کے دوسرے پولیٹیکل پہلو کی جانب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے شہباز گل ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ ایک بھرپور کیمپین امریکہ میں چلا رہے ہیں. کانگریس مین کے ساتھ لابنگ کے لیے 2 فرمز تو موجود ہیں، یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور پھر کانگریس میں پاکستان مخالف قراردادیں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. ریسنٹلی ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کا داخلہ بند کر دیا جائے. میں نے اس کے اوپر بھی کئی ظاہر سی بات ہے، میں ڈپلومیٹک کور کرتا ہوں تو کئی لوگوں سے میری شناسائی ہے، دوستی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ چاہے وہ یہاں ہو چاہے کہیں باہر چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس معاملے میں پی ٹی آئی کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ان کی تدبیریں تمام الٹی ہو گئی ہیں. یہ شعر میں نے اس وجہ سے پڑھا کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو صدر، حالانکہ اب یہ کہا جا رہا ہے، عمران ریاض بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ فیصلہ آیا چاہتا ہے تو زیادہ خوشی نہ کرے حکومت. اس وقت جو جن لوگوں سے میری بات ہوئی یا میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت کو امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے. وہ 2-3 اس کی انڈیکیشن ہیں. ایک تو جو یہ جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ہوتا ہے، یہ وشفل تھنکنگ پریزیڈنٹ کی نہیں ہوتی، یہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، اور انہوں نے اسٹیٹ پالیسی کے طور پر پاکستان کو کہا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جلیل آفریدی نے سوال پوچھا عمران خان کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو نظر انداز کر دیا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہوتا ہے، جو معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ چونکہ امریکہ کا ایک فوجی کنیکشن بھی ہے وار آن ٹیرر سے پہلے کا، وہ 80s میں جب ضیاء الحق آئے تھے تو اس کے بعد سے پاکستان کے ساتھ جو ہے پینٹاگون ہے وہ ڈیل کرتا ہے. وہ یہ پینٹاگون کی پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ اس وقت اس کو بول رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ایک اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں ناظرین. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے نا وہ اس کے ایئر بیس کے طور پر محفوظ رہے، اور اس میں اور امریکہ نے پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ٹرینڈ آرمی کے لوگ جو ہوں، اور وہ پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ وہ بگرام کے آس پاس کا کنٹرول ان کے پاس ہو، اور جو ٹرینڈ ہوں طالبان ریگولر طالبان نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دیگر معاملات میں بھی اہمیت ہے. مثال کے طور پر جو پاکستان کا انٹرنیشنلی جو پیس کیپنگ میں رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وار آن ٹیرر پر پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکا. اور اس کے اگلے حصے پر افغانستان کے معاملے پر آگے چل کر بات کرتے ہیں. لیکن پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ذمہ دارانہ کردار بھی ادا کیا. بھارت نے بڑی کوششیں کی کہ پاکستان کے خلاف کوئی پابندیاں لگیں، لیکن نہیں ہوا. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے بھارت کے خلاف، انہوں نے ٹیرف بھی لگایا امریکہ نے، اور ہائی ٹیرف لگایا. بھارتی وزیر خارجہ اس کا جواب نہیں دے سکے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا انہیں ایک پریس کانفرنس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کی جات دھڑا دھڑ بھر کے آ رہے ہیں، لیکن بھارت میں واویلا نہیں ہے. پاکستان میں واویلا ہم بہت پہنچاتے ہیں. پاکستان میں ٹوٹل ابھی تک 8 لوگ آئے ہیں، ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو پاکستان کا یوکرین کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے، جس کو رشیا بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، جس کو یورپی یونین بھی تسلیم کرتا ہے. کیونکہ یوکرین میں اگر کچھ غیر جانبدار جو قوتیں ہیں اگر وہ ایکٹ کر سکتی ہیں تو اس میں تو یورپ تو پارٹی ہے تو یورپ نہیں کر سکتا. انڈیا رشیا کا الائے ہے تو انڈیا کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے. پاکستان کی ایک بڑی ویلیو ہے اس حوالے سے. تو اس وجہ سے روس بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے. چائنا تو پاکستان کے ساتھ ہے، تو چائنا اور پاکستان کا رول بھی ہے. تو پاکستان اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ کنٹری سمجھا جاتا ہے. پھر غزہ پر، فلسطین پر، اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک رول ہے وہ امپورٹنٹ ہے. او آئی سی اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرتی ہے، اور او آئی سی ایک نیا کو فارمولہ بھی لے کر آئی ہے غزہ کے حوالے سے، جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے کہ امریکہ کے حوالے کر دیں اس کے آگے. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آگے چل کر آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی، کیونکہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل رول ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بس ان کی تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں بیچاروں کی، ان کی دوائیں کام نہیں کر رہی.
ان کی لابنگ فی الحال کام نہیں کر رہی. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کو اس سے آگاہ کریں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو امریکہ میں ویور حاصل ہے. وہ پاکستان پر ٹیرف نہیں لگتا، پاکستان کو تو اسپیشل کوٹا ہے جو پاکستانی ٹریڈ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، اور انڈین لابی کی کوششوں کے باوجود کوٹا ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس معاملے میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں کی اسلام آباد میں جو سرگرمیاں ہیں، چین کا پاکستان کے ساتھ جو رول ہے، زرداری نے دورہ کیا، شہباز شریف نے دورہ کیا، ازبکستان تاجکستان کے دورے کیے. پھر کل جین میریٹ امریکی جو چارج ڈی ایف ہے نٹالے، وہ پہلے وہ رانا ساولہ سے ملی، اپنے دفتر میں ان کی رانا ساولہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، رانا ساولہ وہاں گئے. بعض ازاں وہ زرداری ہاؤس آئیں، بلاول بھٹو سے ملی. پھر فرینچ ایمبیسڈر نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ان تمام ایشوز پر بھی گفتگو ہوئی. تو یہ اس بات کے لیے کافی سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اگلے دنوں میں ایک امپورٹنٹ رول ازیوم کرے گا. ناظرین، دوسرا پارٹ جو ہے میری آج کی سٹوری کا وہ افغانستان سے ہی متعلق ہے. بڑے ہوشربہ قسم کے انکشافات ہیں، یہ فگرز ہیں، انکشافات تو نہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آج بالکل پاکستان حکومت پاکستان نے گزشتہ شب یہ واضح کر دیا ہے کہ 31 مارچ آخری ڈیڈ لائن ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈز ہیں، یعنی وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ 31 مارچ کو جائیں گے. ایک ایسی تعداد ہے افغانیوں کی جن کے پاس شاید افغان سٹیزن کارڈ بھی ہوں لیکن وہ ری سیٹلمنٹ کے، چونکہ وہ نیٹو اور امریکہ کے الائی تھے تو ان کو ری سیٹل کرنا ہے. وہ پاکستان میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن افغان سٹیزن کارڈ کو واپس بھیجا جائے گا. 31 مارچ ان کی ڈیڈ لائن ہے. دوسرے ریفیوجیز کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اور افغان سٹیزن کارڈز کے لیے بھی پالیسی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی، اور کوئی انشور حکومت کہتی ہے کہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی شکایات نہ ہو. لیکن ناظرین یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس قسم کا لانگ اور پورس بارڈر ہے انڈیا ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں. اور پھر پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگ ملوث پائے گئے ہیں وہ ہیں افغان ہیں. وہ طالبان کی شکل میں ہو یا ویسے کسی اور گروہ کی شکل میں ہو، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اور اس بات کو اسی لیے انشور کیا جا رہا. پاکستان میں ان کی تعداد تو تقریباً 17 سے 21 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے جو آفیشیل فگر ہے. لیکن اسلام آباد میں حالانکہ لوگ یہاں سے واپس بھی گئے ہیں. میں نے کل UNHCR سے پوچھا تھا وہاں کسی دوست سے، تو انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ 82,000 جو ہیں وہ افغانس جو ہیں وہ انڈیویجولز اور فیملیز وہ پنڈی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں، یعنی اسلام آباد ڈسٹرکٹ اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی لیے یہ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان میں جو ہے وہ بنتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور بھی فیکٹر ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. ایک تو یہ لوگ ہیں، تو اس لیے یہ باقاعدہ طور پر اس کو نوٹ کیا گیا اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ UNHCR نے بھی ابھی تک پاکستان کے جو 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ہے اس کو ایکسیپٹ کر رکھا ہے، کیونکہ دنیا اب یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا عنصر جو ہے یہ افغانستان ہے. افغانستان میں آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ جب سے 2021-22 سے جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا، تو اس کے بعد سے جو ہے وہ جو افغان طالبان ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ISIS جو کہلاتی ہے وہ، اور TTP جو دونوں کو وہ سپورٹ کر رہی ہے. اور لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سینٹر فار پیس اسٹڈیز جو ہے ان کی ہے، سوری معاف کیجیے گا، سینٹر فار پیس اسٹڈیز کہہ دیا، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز PIPS کہلاتا ہے یہ. ان کی اسٹڈی یہ ہے کہ 2024 میں جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے وہ، ایک تو 174% انکریز ہوا ٹیررزم کے واقعات میں، لیکن اس میں سے 70% جو ہے وہ ڈائریکٹڈ تھا ٹورڈز سیکورٹی فورسز، پولیس، تھانہ، افواج پاکستان، FC جو بھی ہیں ان کی انسٹالیشن پر حملے، جامعہ پر حملے. اور یہ خیبر پختونخوا میں ہیں. اور اس میں تقریباً
350 واقعات ہوئے اور اس میں سے 685 پاکستانی جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے. ان میں پولیس کے بھی ہیں، ایف سی کے بھی ہیں، پاک فوج کے بھی جوان ہیں، دیگر سیکورٹی اداروں کے بھی جوان ہیں. تو اس میں یہ ایک بڑا فگر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان میں 39% انکریز ہوا ہے. بلوچستان میں طالبان فوکس بھی ہے لیکن بی ایل اے کا فوکس بھی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ طالبان اور بی ایل اے کے درمیان ایک نیکسس کریٹ ہو گیا ہے. اور بی ایل اے کے لوگ چونکہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ خواتین کے ذہنوں پر کام کر کے ان کو خود کش حملہ آور بھی بنا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ مل کر وہ جدت اختیار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے آئی ڈیز کو کافی جو ہے نا وہ اس میں جدت پیدا کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اٹیکس ہیں اس میں کافی جدت پیدا کی ہے. پھر اس میں سینٹرل فار ریسرچ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے سی آر ایس ایس، ان کا جو ہے وہ فگر ان کے یہ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 685 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے. یہ ان کے فگر ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ای ڈیز میں کو امپرووائز کیا ہے، اس میں امپروو کیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ جو ہے جنوبی اضلاع، خاص طور پر کے پی کے جنوبی اضلاع، لکی مروت ہے، بنو ہے، ٹانک ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور اس کے ساتھ ہیں یہ علاقے بھی ان کے جو ہیں وہ افغان طالبان کے انڈر اٹیک ہیں. اور یہاں تو اب تو مولانا فضل الرحمان تو یہ کہتے ہیں، اور پھر رپورٹس بھی ہیں کہ شام 5 بجے کے بعد تو پولیس بھی تھانوں پر نہیں ہوتی، کیونکہ جو وہاں کی سیاسی حکومت ہے وہ بھی ذرا کمزور ثابت ہوئی ہے. پھر سیاسی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے لیے کمزور کہی جاتی ہے مرکز سے. ایک نقطہ البتہ خیبر پختونخوا میں کل حکومت کے نمائندے ہیں، کہہ لیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد قیصر، ان کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا سوچنے والا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لیے جو ٹریڈ ہے اس کا آپشن صرف افغانستان ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پیس ہو، تو ٹھیک ہے کیجیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آپ کی بات ہو یا کسی اور کی بات ہو، بہت سارے ڈیلیگیشن بھیجے، بیرسٹر صاحب لے کر گئے، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب گئے، لیکن کسی نے جو ہے وہ بات نہیں سنی. محمد صادق ہر بات جاتے ہیں کہ گاؤں پھرا ہوا ان کا کوئی توجہ نہیں دیتا. افغان طالبان پاکستان کو بس بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، یہی سب سے بڑی ریالٹی ہے. ہم نے کہا یہ فگرز بڑے امپورٹنٹ تھے، آپ تک پہنچائے جائیں. کافی لمبی آپ کی سما خراشی کی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.